اور یہاں اگر ہم خود کو دیکھیں تو یہ جو تراویح ہے نا، یہ رمضان کا میوہ ہے۔ ربیع الاول شریف کی بڑی شان ہے، لیکن یہ میوہ آپ کو ربیع الاول میں ملے گا۔ ربیع ثانی کی بڑی شان ہے، رجب کی بڑی شان ہے، شعبان کی بڑی شان ہے، لیکن یہ میوہ آپ کو ان مہینوں میں ملے گا۔ یہ تراویح کس مہینے کا میوہ ہے؟ یہ رمضان کا۔ 20 رکعتیں ہیں حضرت جی، وہاں 500 700 800 1000 تک لکھی ہیں حضرت۔ یہاں امت کو 20 پڑھنی پڑ رہی ہے اور امت نے سر پہ ہاتھ رکھ لی ہیں۔ ہو کی گیا جی، چھیتی پڑھو جی، تیز پڑھو جی۔ تو میں کہتا ہوں حضرت پھر ہم نے کیا لیا، پھر ہم نے کیا سیکھا ان کی مبارک سیرت سے حضرت؟ وہاں ساری ساری رات جاگا جا رہا ہے، اور حضرت بلال جب صدائے فجر بلند کر رہے ہیں تو رو کے عرض کر رہی ہیں، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے۔ ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت؟ سال میں ایک ماہ ہیں، 20 رکعتیں ہیں حضرت، وہ جی تیز پڑھو جی، مٹھا پڑھو جی، انج پڑھو جی، انج پڑھو جی۔ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یار ہمارا حال ہے؟ اور وہ پاکیزہ لوگ حضرت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کیا پاکیزہ لوگ حضرت۔ اور ہم ایک ہی ماہ روزوں کا ہے حضرت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مزہ لو یار، جس بندے کو دیکھو جی، کسی نے روزہ لگن ڈے ہے، کسی نے کچھ ہون ڈے ہے، کسی نے کچھ ہون ڈے۔ میں سیدہ پاک کے لیے پڑھ رہا تھا، میں نے جمعے میں بھی کہا، میں کہ یار میں تو شرم سے کتابیں بند کر دیتا ہوں کہ یار ہم کھڑے کدھر ہیں؟ اتنے سال گزر گئے، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سیدہ پاک خود فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائیں، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ 4 کتنے دنوں بعد بنائی ہیں۔ یہاں ایک بندہ 4 روٹیاں کھاتا ہے جی، اور وہاں سیدہ پاک فرما رہی ہیں میں نے کتنی روٹیاں بنائیں؟ 4، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ 4 بھی کتنے دنوں کے بعد بنی ہیں۔ فرماتی ایک روٹی مولا مرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن پاک، ایک روٹی امام حسین پاک، کیونکہ عورت کے لیے آسن یہ ہے کہ وہ پاس بیٹھ کے کھلائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے اپنی ماؤں کو اسی طرح دیکھا ہے، ابو جی کھاتے تھے، امی جی پاس بیٹھ کے وہ پنکھی لے کے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوران کھانا وہ اچار مانگ لے، وہ دوران کھانا کسی چیز کی خواہش کر دے۔ ہاں اگر خاوند کہے کہ میرے نال ہی کھا تو ٹھیک ہے، کھائے ادھر۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ تینوں نے پہلے اپنی اپنی روٹی کھائی، جب تینوں اپنی روٹی کھا چکے تو میں اپنی روٹی کھانے لگی۔ فرماتی ہیں جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ اور ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت؟ میں نے اسپیشلی اس جمعے میں کہا، میں نے کہا یار یہ جو رمضان کی بھوک ہے نا، قربان جاؤں جی اس بھوک، یہ حضرت وہ والی بھوک نہیں کہ کھان نو ہے کچھ نہیں تے سی بھوکے ہیں، یہ وہ والی بھوک نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو ہم اس لیے بھوکے ہیں، یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ گھر میں ہے کچھ نہیں تو ہم بھوکے ہیں۔ وہ بھائی پیسے بھی ہیں، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، سارا کچھ ہی ہے، لیکن ہم کیوں بھوکے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بھوکے رہے ہیں۔ تو پھر حضرت اس بھوک کا مزہ لو، مزہ کیوں نہیں لیتے اس بھوک؟ وہ بھائی 40 41 45 سال ساڑھی عمر ہو گئی ہے، اسی بھی کہنے ہیں جی روزہ لگن ڈے ہے، وہ بھائی نے لگنا ہی لگنا ہے۔ اور کچھ اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے، ایک دوست ہی ہیں، میں نے ان کا کلپ دیکھا، وہ جناب علی نسخہ بتا رہے تھے کہ جی اے شربت پی لو تو نہ ترے لگے گی تو نہ بھوک لگے گی۔ میں نے حضرت کو کال کر کے کہا میں حضور اسی 8 سال ہی پڑھیا کہ لوگوں نے نسخے دسنے نے کہ ترے نہ لگے تو بھوک نہ لگے۔ خدا کا نام لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں 8 سال اسی ہی پڑھیا کہ ہوں اسی انہوں یہ دسنا ہے کہ حضرت اے شربت پی لو تو ترے نہیں لگے گی تو بھوک نہیں لگے گی۔ ساڈا کام ہے انہوں یہ دسنا ہے ترے بھی لگنی ہے، بھوک بھی لگنی ہے، تو اسی مزہ لینا ہے حضرت، اسی مزہ لینا ہے، نہ کہ ہم نے وہ شربت اور کعوے آپ کو بتانے ہیں، نہ ہم نے آپ کو ایسے نسخے اور ٹوٹکے بتانے ہیں کہ حضرت جی بھوک نہیں لگے گی تے ترے نہیں لگے گی۔ وہ بھائی ہمارا کام یہ ہے کہ بھوک بھی لگنی ہے تے ترے بھی لگنی ہے، تے اسی بھوک دا بھی مزہ لینا ہے تے اسی ترے دا بھی مزہ لینا ہے۔ لیکن بس حضرت کیا کریں، میں پتہ نہیں اس میں میرا کتنا قصور ہے، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ 40 سال 41 والے بھی کہہ رہے ہیں جی میں نے روزہ لگن ڈیا ہے۔ اللہ کے بندے کیا بات کر رہے تھے؟
میرے حضرت ایک بزرگ تھے، اور ایسے بزرگ یا آپ کتابوں میں رہ گئے ہیں یا مزاروں میں رہ گئے ہیں. میں حضرت سے نا وہ اپنا خط درست کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. وہ تھے صحیح سیدہ پاک کے غلام حضرت. ویسے تو آپ جس سے پوچھیں سارے دعویٰ غلامی کرتے ہیں حضرت. میں اس دن پڑھ رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض اپنے کسی مرید کی تربیت فرما رہے تھے. فرمایا اگر تجھ سے کو پوچھے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے، فرمایا چپ رہنا، نہ ہاں میں جواب دینا نہ نہ میں جواب دینا. مرید نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو نہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو ہاں کرے گا تو پھر دیکھ تیرا عمل محبت والوں جیسا ہے، پھر تیرا عمل محبت والوں جیسا ہے. وہ تھے صحیح حضرت مولا مشکل کشا کے غلام. میں نے ایسا بندہ نہیں، کتابوں میں پڑھے بڑے، لیکن زندگی میں نہیں دیکھا حضرت. میں 1.5 سال کم و پیش حضرت کے پاس جاتا رہا حضرت، اور 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں. کبھی نام ہی نہیں لیا کہ یار تو جانا ہے تو میرے واسطے بھی دعا کرو. 1.5 سال کبھی نام نہیں لیا. 1.5 سال بعد بھی پتا چلا تو کیسے پتا چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے. وہ اتنی محبت تھی کہ گلی کا نام کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے گلی کا نام رکھ لیا ہوتا کوچہ غوثیہ. کاغذی نام کچھ اور تھا، لیکن بلانے میں سارے اس کو کوچہ غوثیہ کہا کرتے تھے. 1.5 سال بعد پتا چلا. وہ بھی کیسے پتا چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی تو حضرت کے ایک دوست تھے، تو وہ بھی 11ویں میں تشریف لائے. ان کے پیر صاحب آئے تھے تو وہ پیر صاحب بھی آ گئے حضرت. پہلی نشست مکمل ہوئی، دوسری نشست شروع ہوئی. جب دوسری نشست کینڈ ہوا، دعا ہوئی، تو وہ جو ان کے دوست تھے نا میرے جو استاذ، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے دعا سے قبل عرض کی کہ حضور ان کی اولاد نہیں ہے تو ذرا اولاد کے لیے دعا فرما دیں. میں حیران رہ گیا، اور 1.5 سال بعد پتا چلے ہو بھی کسی دے منہ پتا چلے. کیسا راضیبہ رضا بندہ ہے، کیسا صابر آدمی ہے، کیسا اللہ کا ولی ہے. 1.5 سال بعد پتا چلا، اور وہ بھی کسی کے. اور اتنے 40 سال والا بھی کی کہندا پیا کہ مینوں روزہ لگن ڈیا. چلیا وہ مزہ لے 11 مہینے کھادا ہی آ. 1 مہینے تینوں بھوکا رہنا پی گیا تو کی بولن ڈیا؟ تجھے نہیں پتا کہ رامن کاتبین لکھ رہے ہیں تیرا سارا کچھ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. بلکہ فوائد الفواد میں تو شیخ نے لکھا بھی ہے، وہ بزرگ بیٹھے تھے جیسے ہم لگے ہوتے ہیں، روزہ لگن ڈیا ہے، کسی نے کوش ہون ڈیا ہے، کسی نے کوش ہون ڈیا ہے. وہ بزرگ بیٹھے تھے تو بارش آئی اور زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا. ایک لکھا تھا کہ 7 دن بعد آپ کھانا کھایا کرتے تھے. اور 7 دن کے بعد یہ نہیں کہ کوئی 7 روٹیاں کھاتے تھے کہ بھائی 7 دن بعد کھان لگے روز دی ایک تے بن دی ہے. 7 دن کے بعد بھی 2.5 تولا روٹی آپ کے لیے پانی میں بھگوئی جاتی تھی، اور یہ خواجہ غریب نواز کی خوراک تھی، وہ بھی 7 دن بعد. صرف اس لیے کہ زیادہ کھاؤں گا سستی آئے گی، غفلت آئے گی، ذکر کی لذت، نماز کی لذت، شب بیداری کی لذت، تلاوت قرآن کریم کی لذت جاتی رہے گی. اور یہاں حضرت جی 2 روٹیاں کھا کے ایک جگ لسی کا پی کے بھی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ روزہ روزہ روزہ. سیل ہے. اور جے لگتا پیا تو ایسے لگن دا مزہ لے. یہ روز نہیں لگنا ہے، یہ روز. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں بلبل بڑا اداس بیٹھا تھا. کسی بڑے بلبل نے انہوں پوچھا، انہیں کہا بھائی تو ایڈا اداس کیوں؟ انہیں کہا جی باہر جان والی ہے تو میں تاں اداس ہاں. انہیں کہا چلیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے سال پھر باہر آئے گی. انہیں کہا باہر تو آئے گی لیکن پتہ نہیں اگلے سال تو میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اوے باہر آئی ہے، باہر آئی ہے، مزہ لو اس باہر کا. چلے ہو یہ فکر نہ کرو کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہو. 11 مہینے ستے ہی ہو، 11 مہینے ستے ہی ہو. تیری میری حیثیت کیا ہے؟ نہ تو 1 میں ہے نہ 2 میں ہے. سیدہ کائنات کی حیثیت یہ ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور وہ فاطمہ ساری رات جاگ رہی ہیں، وہ سیدہ ساری رات جاگ رہی ہیں. اور جا کے یہ سرگی کے وقت یہ نہیں کہہ رہی تو 20 رکعتیں پڑھ کے کہہ رہا تھک گیا گوڑیاں نو پیڑ ہون ڈئی آ فجی ٹائم بوتا لا چھڑیا جے. ساری رات جاگ رہی ہیں. اور جب حضرت بلال اذان فجر دے رہے ہیں، امت ذرا دیکھو سیدہ کو،
اور پھر اپنا محاسبہ کرو ہم کدھر کھڑے ہیں. سیدنا بلال اذان دے رہے ہیں اور سیدہ رو کے کیا کہہ رہی ہیں؟ ربا تیری رات موکی گئی اور کوئی رات تے اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے. مزہ مزہ یہ روز مزہ لو پتر، مزہ لو مزہ لو مزہ لو، اللہ کی طرف آؤ. یہ مہینہ تمہیں اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے قرآن کی طرح. میں نے تو جمعے میں کہا ہے، میں کہ پتر جنہوں قرآن شریف نہیں پڑھنا آندا رو بھی، معافی بھی منگو، توبہ کرو. کل تو نہیں، اج تو ہی شروع کرو قرآن کریم. نہیں پڑھنا آندا پتر، موبائل سارے دے کول کسی چنگے جے قاری صاحب دی تلاوت لا کے وہ پڑھ کے ختم قرآن نہیں کر سکتے ہے، سن کے ہی کر لو یار. لیکن کرو پتر اللہ دا واسطہ، وہ خوش ہون گے پتر، وہ خوش ہون گے بچے. انہوں نے اس طرح ہی خوش ہونا ہے. نبی علیہ السلام خوش ہوں گے، مولا علی خوش ہوں گے، صدیق اکبر خوش ہوں گے، سیدہ کائنات خوش ہوں گی پترا. اور انہوں نے کیویں خوش ہونا ہے؟ وہ این جی خوش ہوں گے. وہ سارے قرآن والے تھے حضرت. میں یہ گواہ ہیں اس بات کے، میں کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم نے خود ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کتابوں کے 1.5 کو 2 ورقے نہیں پڑھے، کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، تو میں خود سمجھتا رہا کہ خواجہ صاحب ہر ویلے قوالی سنتے رہتے تھے. میں آپ سمجھتا کہ بس ہر ویلے قوال بیٹھے ہوندے سن تے خواجہ صاحب بیٹھ کے قوالی سنتے رہتے. لیکن جدوں کتاباں پڑھیاں تے میں تے حیران رہ گیا. خواجہ صاحب ایک قرآن صبح پڑھتے سن، ایک قرآن راتی پڑھتے سن. ایک قرآن صبح پڑھتے سن، ایک قرآن. اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم قرآن سے بہت دور ہیں. بھئی ساڈا کام پتر کہنا ہے جی ڈنڈے نال کرانا کو میرے واسطے اختیار چندہ تے میں اتھوں بھی باز کوئی نہ آندا ہے کوئی. کیونکہ ابھی بھی ہم سیالکوٹ سے نکل کے آئے ہیں، سفر پہ رہتے ہیں، بے تحاشا فلیکسی نظروں سے گزرتی ہیں. وہ سمجھ نہیں آتی کنوں آکھاں، کنوں کواں سلیمان تیرا قصور ہے کہ سلیمان میرا قصور ہے. یہ کیوں ہوا؟ حضرت آپ ہر فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھیں. مثلا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، تاریخ کی یہ لکھی ہے، پروگرام ہونا کتنے بھی لکھا ہے. اچھا کتنے مشائخ تشریف لائیں گے لکھا ہے. اچھا خطیب کتنے ہوں گے لکھا ہے. نعت خان کتنے ہوں گے، 6 ہوں گے، 7 ہوں گے، 8 ہوں گے لکھا ہے. اچھا ہر فلیکس کو دیکھ لیں. اچھا یار قرآن پڑھن لی کنے آن گے؟ صرف اور اکثر فلیکساں چو ایک بھی نہیں. ہم نے یہ کہہ کر اپنے پروگراموں سے قرآن کریم کو نکال دیا. او بھئی ساڈیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ، ساڈیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ، اسی تینوں بلاواں گے تھوڑی کہ دیر لئی نا میرج ہال جدوں ساڈی کڑی دا ویاہ ہوئے. باقی ساڈیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ. اور حضرت صاحب اگر ہم نے اپنے معاملے نہ بدلے، ہم ہوش میں نہ آئے، بہت نقصان ہو رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. جیسے آج قبلہ کی مفت محبت لے کے آئی ہے، اللہ ایک دو بات ہے چلو بات ہی انہوں پتہ لگے گی، میں یہ نہیں دسنی کوئی. پچھلی دفعہ نا میں 21 کو تو ویسے میں انگلینڈ سے واپس آیا، ایک دوست سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تہاڈے پروگرام تے نہ آواں گا. وہ میں جب واپس آیا تو انہوں نے کہا جی اپنا وعدہ پورا کرو. میرا 23 کی سیری تھی یا 24 کی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، میں چلا گیا. سیالکوٹ میں پروگرام تھا، نہ میں نے ڈاکٹر توقیر صاحب کو کہا، نہ میں نے رانا صاحب کو کہا. آپ گڈی گڈی اپنی مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھا کے میں پروگرام پہ چلا گیا. اب جو وہ وقت تھا نا حضرت وہ میرے آنے کا، وہ سیف الملوک پڑھ کے نا وہ اس کو گزار رہے تھے حضرت. اب میں یہاں تو ادھر سے انٹری ہے نا، ادھر انٹری بالکل سامنے سے تھی. سڑک ہے، سڑک کے اوپر مسجد، سامنے مسجد والوں نے جگہ لے رکھی ہے پارکنگ کے لیے نا. میں پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کر رہا ہوں حضرت. وہ اکثر مجھ سے لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، شیشے کھلے رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ ساری دیکھ رہا ہوں. وہ دیوبندیاں دا مولوی پہ لنگے اتوں نا، انہوں مسجد کے سامنے کھلو گیا، کھلو کے ویکھدا رہا بھی دیر. میں دیکھ رہا ہوں، بچوں کو کہتا ہے اے تے دسو رمضان شریف چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ میں سن رہا ہوں، میں کھڑا ہو گیا کہ بچے اب اس کو کیا جواب دیتے ہیں. بچیاں نے تھوڑا جہا نا ذرا
کرخت لہجے سے کیا انہوں نے کیا قرآن تو انہوں نے تسی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے 11 مہینے بھی سیف الملوک تھے رمضان چ بھی سیف الملوک کڈ انہیں زمین ایک باری بچیاں دے پیراں تھلو چھڑی اب حضرت اس قدر مسئلے آ رہے ہیں گھروں میں ثم اتموا الصیام الی اللیل ایک ساڈے نال روزہ کھولن ڈیا تے دوجا ایک گھر وچ دو دو ٹائم تے روزے کھلدے نے پے کچھ ساڈے نہ کھول دینے پہ اور کچھ اب ان کو اللیل کا نہیں پتا انہوں نے بس لیل پکڑ لیے نہیں بھائی روزہ ادو کھولنا جدو رات پہ جائے اگر اہل سنت نے ہوش کے نہ کھولنا لیے بڑی خرابی آئے گی پتر قرآن شریف اللہ قرآن شریف اللہ آؤ قرآن شریف اللہ اینو کھولو جا کے ویکھیو روئیو پتر کہ مینو پڑھنا میں آپ سب کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کل جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے یہ تو پتر وکری بات ہے ساڈے سٹیج شاعران دے ہاتھ چڑھ گئے نے پتر اور شاعران نے تے گل ایتھے تک پہنچا چھڑی ہے نا جی مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ پیچھے پتر ہے کی رہ گیا ہوں تو پھر پیچھے گل ہی کوئی نہ رہی ہے گل مک آ گئی ہے پھر ان کی ڈرنا تے کی ڈرانا تے کی حضرت کسی نو جگانا بس گل ہی مک گئی جب کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آنا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں پتر لیکن پتر اگر بات کروں کتابوں کی تو کل جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس جانا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے شاعری چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے لیے قوالی چھوڑ کے جا رہا ہوں بلکہ کیا کہا تھا میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں آج چلو زیادہ دور نہیں ہوں چلو میرے لحاظ سے دور ان کے لحاظ سے کیا دور ہے داتا صاحب اگر داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری لگائیں تو داتا صاحب بھی کشف المحجوب میں کہہ رہے ہیں سب سے بہترین سما قرآن کا سما ہے سب سے بہترین سما فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل یہ پتر کل نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا او سلیمان کی کیتا تو قرآن دے نال تو کیا جواب دینا ہے حضرت علی پاک کی شہادت جب ہوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے سیدہ پاک ساری رات کیا پڑھتی تھی غوث پاک ساری رات کیا ختم کرتے تھے امام حسین پاک نے نیزے پہ کیا پڑھا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی دن میں 2 بار کیا ختم کرتے تھے میرے اعلیٰ حضرت نے کس کا ترجمہ لکھا قرآن 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 پتر قرآن نہ لاؤ اللہ دا واسطہ جے قرآن نہ لاؤ ہم بہت دور ہیں میں حضرت پڑھ رہا تھا قرآنی کے حوالے سے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال ہوا خواب میں کسی نے دیکھا انہیں پوچھا محمود اللہ نے کی کیتا فرمایا اللہ نے معاف کر چھڑیا پوچھا محمود کس وجہ سے اللہ محمود کو چھوٹا قد نہیں رکھتے تھے بڑا قد تھا جن کو خواب میں نبی علیہ السلام درود لکھی عطا فرمائے ہیں کوئی چھوٹا قد کاٹ تو نہیں ہے بڑا قد کاٹ تھا پوچھا کس وجہ سے معافی ملی فرمایا میں ایک دن سفر پہ تھا جہاں جا کے میں ٹھہرا جس کمرے میں ٹھہرایا میں جب اپنے پلنگ پہ لیٹا نا تو ساتھ ٹیبل پہ قرآن شریف پڑھا ہوا تھا میرا دل نہیں مانا محمود رب دا کلام پہ ہے تو سون لگا ہے میں نے وضو کیا اور میں قرآن کے ادب میں ساری رات جا کے قرآن پڑھتا رہا اللہ نے ادب کی وجہ سے معاف کر دیا تو میں کہنا پتر جے کوئی ساری رات ایسے لئی جاگے کہ کول رب دا کلام پہ آئے تو میں سونا نہیں میں کلام پڑھنا ہے اور پتر پھر وہ بندہ جس کے گھر میں کلام پڑھا ہو اور اس نے کبھی کھول کے نہ دیکھا ہو پھر اس کا کیا بنے گا پتر 2 چیزیں کیا کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کی قرآن تے اہل قرآن کھولو گے تے اہل بیت کل جاؤ گے تے قرآن اس لیے پتر یہ پہلی بات میں نے کرنی تھی کہ قرآن دی طرف آؤ
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਦਰਸ? ਪੱਕੀ ਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਬਈ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੋ ਕੁਰਾਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਣਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਰਗੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਣਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਰਗੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੋ, ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਰਾਤ ਪੜੋ 2-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। उम्मत ने पढ़ना ही छोड़ दिया, उम्मत ने पढ़ना। पुत्र उम्मत को मैंने फिर कहा है क्योंकि स्टेज हमने शायरों को दे दी। शायरों का काम ही ये है कि बस जनाब कोई नाराज जाए कोई ना है, बाकी तो पुत्र कभी अपने आप को देखो तो सही हम खड़े किधर हैं। वही इमाम जलालुद्दीन सयूती ने 92 बार हालते बेदारी में नबी करीम का पाक जलवा देखा। आज चिराग ले लो, आज चिराग ले लो और दिन के वक्त लाहौर में ढूंढते फिरो, आपको नहीं मिलेगा जो ये दावा करे मैंने अब ख्वाब में देखा है। कभी हम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने राजी थे, पुत्र हम हिंद के किसी जंगल में बैठ के कुरान पढ़ा करते थे, नबी पाक हालते बेदारी में हमारा कुरान सुनने तशरीफ लाया करते थे। कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम हम पे इतने राजी थे, हमने हाजिर होना हमारे लिए दस्ते मुबारक कब्र अक़दस से बाहर आया करता था। कभी नबी पाक हमसे इतने राजी थे, हमने जाके सलाम अर्ज करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता करना, पूरी मस्जिद नबवी ने जवाब सुनना। मैं बात बढ़ाऊंगा नहीं, मैं बात को खत्म करता हूं, घड़ी पे भी मेरी नजर है पुत्र, मैं बात को खत्म, बहुत ही दूर की बात नहीं। कभी हम पे वो वक्त वेला रहा है, हमने मस्जिद नबवी हाजिर होना, हमने वापस आना, शादरे वालों ने हमसे मिलने आना, आके पूछना मिसबाई साहब मदीना पाक तो आए हो, को गाल ही सुनाओ। तो पता है हम गाल भी क्या सुनाया करते थे? हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। आज है उम्मत के पास ये हाल। आज उम्मत आके ये तो बता सकती है कि मेरा होटल कौन सा था, 500 मीटर पे था, 300 मीटर पे था, 200 मीटर पे था, 600 मीटर पे था। आज उम्मत आके ये तो बता सकती है अलबेक कितनी बार खाया। आज उम्मत आके ये तो बता सकती है उधर गया उधर गया उधर गया। लेकिन आके अब उम्मत ये नहीं कह सकती हमने तो जिधर देखा सरकार नजर। मैं कुछ ज्यादा दूर आपको नहीं लेके जाऊंगा, चंद साल पहले की बात है। हम पे इतनी करम नवाजी थी, हमने वापस आना, लोगों ने मिलने आना, आके पूछना ओए मदीना पाक से आए हो, कोई बात ही सुनाओ। तो हमने बात भी क्या सुनानी, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। लेकिन अब उम्मत के पास ऐसा बताने के लिए मैं चलो की किसी की गल करनी, मैं अपने ढिड तो कपड़ा चुक लेना। पुत्र किसी अन्ने नाल जाओ तो और गल है, किसी अखां वाले नाल जाओ तो गल। सैयद पाक है, नाम नहीं, बड़ी माजरत, अहबाब नाम पूछते हैं जी, नाम दसो। मैं पहले भाई माजरत, क्योंकि मैं अपना बूआ बंद करवाना है। शाह साहब ने कॉल करके कहनी मनु साज तो बाद मनु शक्ल ना वहाई है, साडा भी भेद खोले ही नाल। क्योंकि पुत्र काम की गल तो तुसीं करनी कोई नहीं, तुसीं जाके शाह जी नूं ऐ कहना शाह जी वीज़ा नहीं लगन डिया, तुसीं शाह जी नूं जाके ऐ कहना शाह जी कुड़ी है तो मुंडा नहीं होण डिया। उन्हां दा पुत्र कोई है काम नहीं, वो तो रब दे रसूल दे राजदान ने, वो तो रस्ते जानते हैं जिहड़े हालते बेदारी च भी मदीना पाक लैके जाते हैं तो हालते ख्वाब च भी लैके जाते हैं। गल्लां मैं पुत्र अपना बूआ बंद करवाना। मैंने कई बार शाह साहब से गुजारिश की, मैं शाह जी कभी आप नाल मदीना पाक जाना। वो कहने लगे तुसी आलिम लोग हो, असी सादे लोग हाँ, मैं नहीं हुजूर जाना है। मैं हज़रत इंग्लैंड था, मुझे कॉल आई, कहने लगे मैं मदीना पाक हूँ तो फिर आ जाएं आप भी। मैं हज़रत जी टुर गया। शाह साहब ने कमरा इस तरह का लिया सी, मेरा भी उत्थे नाल बैठ सी। हज़रत फरमाने लगे वजू कर लें, मैं वजू कर लिया हज़रत करके चल पड़े। तुहानूं पता पुत्र उत्थे अखां दी बड़ी आजमाइश, उत्थे अखां दी बड़ी आजमाइश। बस को रस्ते च मेरे को कोताही हो गई, किते अंदर नहीं गए।
وہ جو گنبد شریف کے بالکل سامنے ایک کی وہ وضو خانہ رہ گیا نا اوپر، اتھے ٹر گئے. تو ایک وہ ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کے نا مجھے کہتے ہیں مولانا 2 گلاس آب زمزم لے کے آئے. میں اس سائڈ پہ بھی وہ کولر پڑے ہوتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہوتے ہیں. میں اس سائڈ پہ گیا بابو سلام والی سائڈ پہ نا، میں 2 گلاساں جو پانی بھریا، میں لے آیا شاہ صاحب دی خدمت تو پھاڑ کے نا اکھاں دھون لگ پے. انہوں کہتے ہیں آپ بھی دھوئیں. ہوں اسی مولوی لوگ ایڈی چھتی بنتے کوئی نہیں ہے دھون میں ڈے آواں نال خیال کرنے لے بھائی اکھاں ہی دھونیاں سن تے پانی تے سامنے بھی آبے زمزم نہ بھی دھوان ڈے. خیر دھو لئیاں میں بھی چپ کر کے. وہ جو باقی بچہ نا کہتے ہیں پی لیں، میں پی لئی. اب ہم چل پڑے. اب آپ کو پتہ ہے اب سیدھا تو بابو سلام شریف جا نہیں سکتے، وہ آپ پورا زیگ زیگ گزریں گے حضرت. اسی نہ انہوں زیگ زیگ پہ لنگن ڈے ہیں. تو میرے دل چ خیال کہ شاہ صاحب نے اکھاں کیوں دھوئیاں. اللہ میرے کو نہیں رہا گیا، میں پوچھ لیا میں شاہ جی اکھاں کانوں دھوئیاں جی. کھلو گئے تو میرے مونڈے تے ہتھ رکھ کے فرمان لگے پھر اندر گندیاں ہی لے کے جانیاں سمجھے. ہائے ہائے فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانیاں. اینا اکھاں نوں نبی علیہ السلام نے ویکھنا سی، اینا اکھاں نوں حضرت ابو بکر نے ویکھنا سی. اینا اکھاں نوں کیونکہ گندگی انج دی سی کہ عام پانی نہ تچنی نہیں سی، ہے آب زمزم نہیں دھونی سی. پترا کیا بتاؤں پترا. ہمیں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا رے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. پتر بہت کچھ ساڑے کو کھو کرتا ہے. اللہ دا واسطہ بڑے میں اور بھی چک سکنا وا، لیکن چلو اللہ نے ایک منصب عزت دیتی دی ہے نہیں مناسب ہے کو تو میں اور بھی چک چھڑا کہ اسی تینا پاکاں نال جا کے کی ویکھیا پترا. اینا پاکاں نال کی ویکھیا جا کے. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ آج بھی پتر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی. قرآن میں اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. علماء بیٹھے ہیں، میں من و عن ترجمہ نہیں کروں گا. مفہوم ایمان والے ہو مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا، بتیان کریو ہے مال تے اولاد تھاڑے تے ساڑے ویچ نہ آ جان کے تھاڑے تے ساڑے ویچ. وہی ہوا حضرت آ گئے نہیں مینج کر سکے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، سب کا نام لیا. اگو کیا کیا احب الیکم من اللہ و رسولہ. فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو، کرنی ہے، بس ایک بات کا خیال رکھنا ان ساری محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے، غالب. اور امت اس بات کی اجازت بھی نہیں دی کہ چل جتنا اماں سے ہے اتنا ہم سے بھی کر لینا، اور چل جتنا بڈھی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا. فرمایا نہیں، ساڑھے نال پوتا 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 کرنا ہے. اور حضرت اگر سیدہ پاک کی مبارک زندگی کو بھی آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بوتا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا دکھائی دے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی میں دیکھ رہی ہوں وصال کا وقت قریب ہے، سونے محبوب کریم علیہ السلام نے فاطمہ کو بلوایا، بلوا کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، سیدہ رونے لگ پڑی. کہتے پھر کان میں بات ارشاد فرمائی، سیدہ پاک مسکرانے لگ پڑی. فرماتی جب سیدہ باہر آئیں میں نے پوچھا فاطمہ بابا نے کیا کہا کان میں؟ پہلے رونے لگ پڑی پھر مسکرانے لگ پڑی. کہا میرے بابا نے پہلے میرے کان میں یہ کہا فاطمہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا. میں رونے لگ پڑی. ان ویکھو حضرت انہوں کہندے جی محبت. شوہر کون ہے؟ علی پاک. پہلے شہزادے کون ہیں؟ حسن پاک. پھر شہزادے کون ہیں؟ حسین پاک. پھر شہزادی کون ہے؟ سیدہ زینب پاک.
پھر شہزادی کون ہے؟ سیدہ ام کلثوم پاک. ٹھیک ہے جی. حضرت علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، سیدہ زینب پاک، سیدہ کلثوم پاک، 5 جنے ہیں. فرمایا پھر کیا کہا اللہ کے رسول نے جو تم مسکرانے لگ پڑی؟ فرمایا میرے سنے محبوب، میرے بابا جان نے دوسرے کان میں یہ کہا، فاطمہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ملو گی. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بتایا جائے کہ ان قریب تیرا بھی انتقال ہو جائے گا اور وہ آگے سے مسکرائے. پتہ ہے اگر انتقال ہوگا حسن چھوڑنا پڑے گا، حسین چھوڑنے پڑیں گے، زینب چھوڑنی پڑے گی، ام کلثوم چھوڑنی پڑے گی، لیکن اس قدر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے حسن پاک کا کوئی خیال نہیں، حسین پاک کا کوئی خیال نہیں، سیدہ زینب کی جانب کوئی توجہ نہیں، سیدہ ام کلثوم کی جانب کوئی توجہ نہیں. خوشی ہے تو کس بات کی ہے؟ میں اپنے بابا سے جا کے ملوں گی. اور ہم میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں، یہ انہوں دا پیار ہے کہ چلو انہوں نے اتنے بات چھڑیا، میں سبق سنا رہا ہوں حضرت کو. چلو میری غلطی ہوئے گی بات چدا چھڑی ہو حضرت جی. بالکل حضرت آپ نہ سمجھے گا میں بلف مار رہا ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری خطا ہوئے. قرآن کی کہہ رہا ہے حبا الیکم من اللہ و رسول، بوتا ساڑھے دے ساڑھے. حضرت پتہ نہیں امت کس طرف جا رہی ہے، میں خود گواہ ہوں. ناشی پڑھی جا رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی شاہ صاحب تشریف فرمانے، پڑھنے والا پڑھدا پیا ہے، میں نال بیٹھا تھا. چنگی بھلی ناشی پڑھن رہا ہے، اور نعت ایسی نہیں کہ چلو کوئی سامنے سے کہیں جی الفاظ بڑے مشکل تھے، اردو بڑی ثقیل تھی، کچھ میں تو سمجھ ہی نہیں آئی، میں تو آکھیا. ایک ایسا کلام جس نے عرصہ دراز سنیوں کے سٹیجوں پہ بادشاہت کی ہے، راج رہا اس کلام کا، وہ پڑھا جا رہا ہے. کیا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوں پاس، میرے سامنے بندہ حضرت تھلو سٹیج تے آیا ہے. ان کو میرے کانچ کو، میں تو چلو تھوڑا اوپر ہوں نا، وہاں لیول تھا بالکل. ان کی بلا شاہ صاحب دے یا شاہ صاحب دے کانچ کو گل آکھے یا کو میرے چاکھے تے ظاہر ہے سانو ایک دوجے دی گل دا پتہ لگنا ہے. وہ نعت پڑھی جا رہی ہے تو بندہ تھلوں آ کے انہوں کہندا ہے 2 شیر ماں دی شان. میں حیران رہ گیا، یہ امت کتنے کھلوتی ہے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے بھئی ذکر تو نبی پاک کا ہو رہا تھا، یہ تانوں ماں کی تو یاد آ گئی. آپ کو اتنی محبت ہے نبی پاک علیہ السلام، اتھے حسن پاک نے، حسین پاک نے، زینب پاک نے، ام کو. اور پتہ ہے جو سب سے بڑے تھے نا حضرت امام حسن پاک، ان کی عمر بھی کم و بیش صرف 7 سال تھی. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ میری اہل بیت تو پہلے تو میرے کول آئیں گی. اور جو سب سے بڑے شہزادے ہیں عمر کیا ہے؟ اور سیدہ کیا کر رہی ہیں آگے سے؟ پتر اوڑا نو ویکھو تو کو اپنے آپ نو ترمامیٹر لاؤ، اسی کتھے کھلوتے دے. میں حیران رہ گیا کہ بھائی امت کو ہو کیا گیا ہے. اس ذکر تو نبی پاک کا ہو رہا تھا، یہ ماں کہاں سے یاد آ گئی. اور پھر سنیو، میں تمہاری جرت پہ بھی حیران ہوں، اور اتنی جرت تم میں آ کہاں سے جاتی ہے کہ آ کے نعت خان کو کہتے ہو اوے نعت بس کر، اوے نعت بند کر تے سانو اما سنا، اما سنا سانو. حیران ہوا. پھر میں نے کہا بھائی گل سن، میں تے جوں ہی کھانا ہوں تے بھئی تینوں جڑی کو روٹی شوٹی کو پسند ہوئے تے دسی میں تیرے واسطے لے آواں گا. آپ فرماتے ہو پھر آگے سے کہنے لگا حضور غلاموں کی بھی کو اپنی خواہش ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں خوش ہو کے کھا لوں گا. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا ابراہیم کاش تو بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، وہ جس حال میں رکھتا تو راضی رہتا، وہ جو پہناتا تو خوشی سے پہن لیتا، وہ جو تو کھلاتا وہ خوشی سے کھا لیتا. میں وہ جو بزرگوں کی بات سنا رہا تھا نا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اولاد لئی، وہ میری تو آنکھیں بند تھی حضرت. دوران نا دعا میری آنکھ کھلی،
تو حضرت جنہوں کی اولاد لی دعا منگنی نہ تو کوئی نہیں چکے تھے. میں تو پھر بند کر لے. وہ کہیں پیر صاحب نے بھی دیکھا, پیر صاحب ذرا غصہ کر گئے, وہ تیری اولاد لی دعا کرنی تو ہاتھ ہی کوئی نہیں چکے ہے. اور غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ ملے بغیر ہی تشریف لے گئے. دوست بھی پھر ایسے ہی چلے گئے اپنے پیر صاحب کی اتباع میں. اور اگلے دن میں پھر آیا, حضرت نے کو کام دیا, میں کر رہا تھا, موڈ چنگا سی. میں نے عرض کی حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے کی ہویا؟ میں تہاڈی اولاد لی دعا کرنی سی تو تسی ہاتھ ہی نہیں چکے. ہائے ہائے, وہ تھے سیدہ کے حقیقی غلام, وہ تھے جنہوں نے ایمان کی چاشنی چکھی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے جی ہاتھ چکدا تے کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں. میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے. فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ مولا مشکل کشا اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں کیا تمہیں خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا جی سنائیں. فرمایا چکی چلانے کی وجہ سے مبارک ہاتھوں میں گٹھے پڑے. اسپیشل حضرت ہے جڑے ابو بیٹھے دے نا سیدہ پاک کی سیرت میں یہ رنگ موجود ہے جی ساڑیاں تیاں کو کام پرنا کرنا پہ جائے کوئی ایڈی گل نہیں ہے. تے سیدہ پاک بھی اپنا کام آپ ہی کر دیا ہوں. کو تھوڑا جہا تیاں حوصلہ دیا کرو, تیاں شی نہ دیا کرو. سیدہ پاک اپنے گھر کا کام خود فرمایا کرتے. اگر آپ ارادہ فرماتی, اگر آپ چاہتی تو حوریں آ کے آپ کے گھر کا کام کیا کرتی ہے. اگر آپ چاہتی تو آپ کی چکی آ کے فرشتے چلایا کرتے اور چلائی بھی ہے. اگر آپ چاہتی تو آپ کے گھر کی صفائی حوریں کرنے کے لیے آیا کرتی. اگر آپ چاہتی تو آپ کا آٹا گوندنے کے لیے حوریں آیا کرتی ہیں. جڑے حال چ ہو راضی ہے کیونکہ خود ہی کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتی تھی, اس لیے جسم مبارک پہ رسیوں کے نشان بھی تھے. کیونکہ جھاڑو خود ہی نکالا کرتی تھی, اس لیے جو گرد تھی وہ بھی مبارک لباس میں پناہ لے لیا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ خادم آئے, لونڈیاں آئیں. میں آیا, میں نے آ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بابا جان کی بارگاہ میں کچھ غلام لونڈیاں آئی ہیں, چل تو بھی مانگ لے آسانی ہو جائے گی. سیدہ پاک نے اوڑھنی اوڑھی اور قربان جاؤں جی اس اوڑھنی پہ بھی. اسپیشل حضرت پتر اپنی بچیاں نوں اے گلاں سنایا کرو. میں تو بڑا رویا ہوں, میں یہی کر سکتا. میں آج بھی اپنی کتابیں دیکھوں تو ان کتابوں کو دیکھ کے رویا جا سکتا ہے. ہمارے اسلاف کے حوالے سے کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے. دیکھیں نا آج کا تو خیر نہیں جی, مجھے پتا سن 2000 میں نے میٹرک کیا تھا اور ہم نے جو نظم پڑھی ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. جس قوم نے نظم ہی چوہے والی پڑھنی تھی پھر انہیں کرنا کی ہے. نظم کون سی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. جس قوم نے حضرت جی نظم ہی 2 ککڑا نہیں پڑھنی, اس قوم نے اگر کوئی حضرت اس قوم کے ساتھ مخلص ہوتا تو نظم تو یہ بھی لکھی جا سکتی تھی سیدنا امیر حمزہ کی 2 تلواریں تھیں. یہ کوئی مخلص ہوں دے یہی جا ہاں جی ہاں جی. اور پھر آگے بہت کچھ تھا لکھنے کو جی. اور پھر وہ جو 2 تلواریں تھیں 35 کلو ان کا وزن تھا, 70 کلو تلواروں کا وزن تھا. اگر کوئی لکھنے والا ہوتا بہت کچھ لکھا جا سکتا. اس قدر دراز کا جنوں سی اپنی پنجابی چ کہندے جڑے سن, گھوڑے تے بہندے ہوندے سن تے قدمین شریفین زمین نو لگدے ہوندے سن. اگر کوئی لکھنے والا ہوتا بڑا کچھ لکھا جا سکتا تھا. غزوہ احد میں 32 کافروں کو صرف تنہا آپ نے جہنم واصل کیا. کوئی لکھنے والا ہوتا بڑا کچھ لکھ. جب شہادت بھی ہوئی تو حملہ کوئی سامنے سے کر سکا, نیزہ پیچھے سے چلایا گیا. اگر کوئی لکھنے والا ہوتا بڑا کچھ لکھ جا سکتا, نظم لکھی جا سکتی تھی. اور پھر جب اس قوم کو وہ نظم پڑھائی جاتی تو قربان ہے پھر اس نظم دی برکت نہ شعر ہی جمنے سن ماواں نے بھی. لیکن کیونکہ نظم ہی کیڑی پڑھی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. نظم کون سی پڑھی ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. پھر لٹل سٹار ہی نظر آیا. ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. آج تک حضرت کوئی ان سے پوچھ ہی نہیں سکا ہے وہ منحوسو سانو اے تے دسو یہ ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے؟ یہ کوئی ماہر فلکیات تھا
کوئی مار طب تھا، کوئی فزکس کا عالم تھا، کیا تھا، ضرورت کیا پڑ گئی میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھانے کی؟ اور کیا میرے پاس اپنا کوئی ایک نام نہیں تھا؟ اور میں آج بھی کہتا ہوں ان کتابیں لکھنے والوں سے، اور تھوڑی سی اپنی نیتوں کے قبلے درست کرو. ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی لوڑ نہیں، ہمیں ٹوٹ بٹوٹ کی لوڑ نہیں، اور تم نیتوں کے قبلے درست کرو اور صدیق اکبر سے شروع ہو جاؤ اور میرے علی پہ بس کرو، اور کتاباں مک جان گیا ساڑھے نہ نیجے مکڑے کوئی. اللہ یا تم اپنی نیتوں کے قبلے درست کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس مک جائیں گے. میرے نام، میرے پاس اتنے نام ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے جس کے پاس اتنے نام ہوں اس کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا ہارس. پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں. وہ پتر یہ تو قوم پھنس گئی نا جا کے لنگر میں. لیکن کبھی آپ کتابوں کا رخ کریں، علماء کی بارگاہ میں جائیں تو لکھا ہے تین چند لنگ جاندے سن لیکن چولہا بلدا، چولہا بلدا. علماء بیٹھے ہیں، تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے روایت پڑھی ہے لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں آپ کی رکھی ہوئی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12. کتنی جی؟ کتنی جی؟ میں جو روایت شروع کی تھی سیدہ پاک کی، میں چلو اسی کو مکمل کرتا ہوں. سیدہ خود کہتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، تینوں نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. کہتی میں کھانے بیٹھی، دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھان بہ گئی ہیں، پتہ نہیں اللہ دے محبوب نے بھی روٹی کھا دی ہے کہ. کہتی آدھا کیا، سالن رکھا، لے کے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ. نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارک تو پتہ میں تے آج تک ہے نا بابیاں دی میں سمجھ نہیں آئی ہے. ہم جب ادھر پڑھتے رہے نا جامعہ نظامیہ تو آج بھی سیالکوٹ جہاں جامپل میرے گھر دے بالکل سامنے آج بھی قبرستان ہے، تو وہاں ایک درویش بیٹھا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ. صحیح کامل درویش، رو والا درویش نہیں پریا میلہ چھڑیا، ایک بزنس مین تھے وہ. بس کسی دی نظر پئی 17 سال حضرت قبرستان میں بیٹھے، کچھ چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ تھا. اور پھر حضرت نے صرف نہ گلاں ہضم نہیں ہونیاں بڑے کو، تو حضرت سے ہم نے وہ باتیں سیکھی. منو اکثر حضرت کہندے نے کہ تسی کدی اس مزار تے نہیں گئے ہے؟ میں کہنا میں تینوں کی دسا. میرا معمول تھا میں جمعرات کو نا ہمارے سیالکوٹ ایک مزار شریف ہے، میں وہاں جایا کرتا تھا. اتنے نا جمعرات نو میلہ بھی لگتا ہے. اس بزرگ نے میری ایسی رہنمائی کی ہے. میں جمعرات نو نا وضو کر کے تیار پہ ہوا، دروازہ کھٹکیا، میں نے دروازہ کھولا، باہر بندہ تینوں سائیں ہوری بلان ڈے. اور میں یار میں مزار شریف تے چلا ہوں. انہوں نے کہا اب جا کے کہہ تے ٹر جائیں. میں گیا تو باں پھڑ کے بہا لیا. میں بار بار گھڑی دیکھوں نہ کو بات کہیں، بس بٹھا. آخر مجھے خود ہی کہتے ہیں مولوی جی بار بار گھڑی پہ ویکھ دے ہو کی ہویا ہے؟ میں حضرت جمعرات نو معمول ہے وہ مزار شریف تے جا کے کوئی ذکر اذکار کری دے تے دعا کری دی اللہ صاحب مزار دے صدقے میرا سینہ کھول دے. فرمان لگے جمعرات نو نہ جایا کرو، جمعے نو سویرے جایا کرو. میں جی جمعرات نو کیوں نہ جاواں کرنا؟ فرمایا جمعرات نو مزار چ ہوندا ہی کوئی نہیں. میں حضرت کی پہ کہندے ہو؟ فرمان لگے میں حضرت کیوں؟ فرمان لگے جو مزار تے ہوندا ہے انہاں نو ہونا چاہیے مزار ہوئے. ہوں تو کتے جائیے بھی تو سوچی پہ جائیے سائیں ہونا دی گل یاد کر کے پتہ نہیں صاحب مزار ہے بھی ہے کہ، کیونکہ جو کچھ ہم مزاروں پہ کر رہے ہیں نہ ان کی یہ تعلیم، نہ کبھی انہوں نے کہا، نہ کبھی. بہت کامل ہستی ہے. مجھ پہ جو کرم کیا حضرت انہوں نے اور وہ مجھے آگے لے گئے حضرت. میں جامعہ سے ہی جمعرات کو گھر گیا،
میں حضرت جا کے یہ بیگ ہی رکھیا کہ دیکھ لیا ہونا میرا بوا کھڑکیا میں سائیں ہوری تینوں بلاندے نے میں گیا جا کے سلام پیش کیا جواب دیا 1000 کا بڑا نوٹ وہ پرانا بڑا نوٹ کٹ کے نہ مجھے پڑا ہڑیا کہتے ہیں مولوی جی کو کم کے تو کم کماں تو کر دے ہوگی وہ نوٹ 1000 کا تھا میں نے کہا حضور 1000 کم کیوں کر دے پھر میں صرف ایک ہی کرنا ہے میں جی کہہ لگے تسی لاہور پڑھتے ہو تاڑے رستے ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار جب مینار پاکستان کی توسیع نہیں ہوئی تھی یہ والا برج نہیں بنا اتنے مزار ہوں کہنے لگے اتنے مجذوب بیٹھے نے ٹھنڈ بڑی تو میرے انہوں نے کمبل لے کے دے دیو میں ٹھیک ہو گیا جمعے کو ہم واپس نکل آئے حضرت اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا حضرت لیکن کیونکہ لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے ٹیشن والا ہم وہاں چلے گئے ایک خان صاحب میرے جانو سن میں نے کو 800 کا کمبل لیا 200 جیبیں پا لیا اور اے نہیں کہ جیبیں ہی پانا ہے ایسی کہ واپس دواں گا تو حضرت خوش ہو کے دعا دیں گے مدرسے آئے نویں نور الہدا پڑھی سی اسی کو سانو ہی کو 2 مسئلے آندے سن ہوں تو لکھیا پڑھیا سب بلا رہی لیکن کیونکہ نہیں لکھیا پڑھا یہ بھولن ڈیا جدو بھولا گیا تو پھر اگلی گل شروع ہونی ہے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک گیت سجن دے گا رہی بندے نو حضرت جی پڑھیا ہونا چاہیے جاہل نہیں ہونا چاہیے لیکن پڑھے دا مان نہیں ہونا چاہیے پڑھے دا مان نہیں ہونا اور جنی دیر مان نہیں جانا اونی دیر اے حجاب اٹھنا نہیں اٹھنا کوئی وہ مجھے تھا کیونکہ کمبل یوز ہوا ہے پتہ نہیں اب پاک ہے نہیں پاک اسی توتا بڑیاں پریتا نال وہ کوٹھے دے سکایا حضرت کمبل سک گیا بدھ والے دن اسی حضرت رکشے تے بیٹھے تے کمبل لے کے ٹر گئے انہوں میں مزار وڑیا تو کوئی بندہ تو نہیں ایک بندہ نا اندر ہی بیٹھا تھا اکھاں بند وال بکھرے داڑھی چ بھی کٹا پیا تھا بٹن کھلے تھے میں کہنی یہ نہیں ہونا لیکن ایسے لگے جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں امانت ہے باہر نال پانا دی دکان ہوندی سی میں انہوں جا کے پوچھا میرے تھے کوئی مجذوب بزرگ بیٹھے انہوں نے کہا جی کوئی پکا بندہ تو نہیں باقی بندے تو آندے جاندے رہندے کیونکہ مغرب کے بعد مدرسے پہنچنا تھا واپس میں پھر حضرت کمبل لے کے نا تو وہ مونڈیاں تے رکھ چھڑیا تو انتظار کیتا کہ کچھ بولے لیکن وہ نہیں بولیا میں پھر کمبل چکیا اور کھول کے نا تے بکل ہی مار چھڑی پھر انتظار کیتا کہ کچھ بولے پھر نہیں بولے آخر میں ہوں واپس جانا سی حضرت میں جان لی جس تو مڑیا نا تو بابے نے ہاتھ پا کے تو پیچھے میری قمیض پھڑ لی جو قمیض پڑی تو میں کھلو گیا منو کہن لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو جڑا 200 بچے وہ بھی تے دے کے جاؤ نا انہیں میرے پیرا تلو زمین کٹ چڑی حضرت یہ پہلی بار تھا جب میں بھی کتابوں کی دنیا سے نکل گئے علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین حضرت یہ میں نے اینا پسینہ نہیں آیا جنہ پسینہ میں نے ادو 120 کلومیٹر کا فرق ہے لاہور میں اور سیالکوٹ میں لیکن 120 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی اس کو پتا تھا کہ کمبل دا ایک اتنی دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ 200 روپیہ ہے دی میں اس دن سیکھ کے گیا تھا جی ایدہ ہے حال قربان جائیے ہونا دا عالم کی ہوئے گا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بہت کچھ ہے پتر لیکن بس ہمت نہیں کرتا کوئی ہمت کرو تو بچے بہت کچھ ہے بچے بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ ہے فرماتی ہیں میں نے روٹی پیش کی سنے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کیا عرض کی اللہ کے محبوب 3 روٹیاں بنائی ہیں ایک علی پاک ایک حسن ایک حسین یہ چوتھی میری تھی میں کھان بیٹھی کیونکہ امی ابیہ بھی کہلوائی ہیں قربان حضرت قربان جائیے حضرت اس پاک کر جو پڑھیے تو حیرانی پریشانی اسی حضرت ٹگے دے نہیں ہے لیکن اتھے لیکن حضرت مبارک بچھونے ویکھو مبارک لباس دیکھو صبح دیکھو شام دیکھو لیکن قربان جائیے کیسے راضی رضا یہ تو کربلا دکانداروں کے ہاتھ چڑھ گئی نا اور 78 سال ہو گئے ہم نے امت کو پانی سے آگے نہیں جانے دیا پتر ماں نے جمیا کیڑا ہے جڑا امام حسین تے پانی بند کرے یہ تو چڑھ دکانداروں کے ہاتھ گئی نا سودا ول بکتا ہے نا
اس لیے 78 سال ہو گئے حضرت، ہم پانی سے آگے گئے، اور پھر اللہ بس ہم پہ بھی رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، توفیق توبہ دے. ہم بھی مرچ مسالہ ڈالتے ڈالتے ہم بھی اتنا آگے گزر جاتے ہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی امام علی مقام پانی کے لیے ترسے، اور امام حسین ہے، اور پیسے منگا لے نہیں پہلے آئے ہونی سچ بول دے، اوئے حسین نہیں ترسے، پانی ترسا، پانی ترسا، اور پیسے پہلے ملنے دینی، اوے اکاؤنٹ چ منگوا لے نہیں مصبائی، اوے ہونی امت نو سچ دس، وہ نہیں ترسے، پانی ترسا. کیونکہ ہم نے صحابہ سے سنا ہے کہ امام حسین کی مبارک زبان وہ تھی جس کو اللہ کے محبوب چوسا کرتے تھے. جس زبان کو اللہ کے محبوب چوسے وہ ترسے، وہ نہیں ترسے، پانی 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 ترسا، پانی منتیں کرتا رہا. امام علی مقام آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، اور یہ ابن زیاد، یہ شمر، اور ان کی اتنی اوقات فاطمہ کے شہزادوں پہ پانی بند کر دے. وہ آپ کے تو جوڑے جنتوں سے آئے، وہ آپ کے جھولے جبریل نے جھلائے، آپ کی چکیاں فرشتوں نے چلائیں، آپ پہ یہ ابن زیاد لونڈا لپاڑا پانی بند کرے گا؟ اور آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے میری طرف. اگر اجازت دیں تو میں نہ آ جاؤں قدم بوسی کرنے کے لیے. میرا وجد کہتا ہے، ہر بار میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہوگا، جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. وہ سیدہ فاطمہ کے شہزادے تھے، انہوں نے کو ترس آ سکتا ہے، لیکن بس پتر کی دسیے. اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں نا، میرے حضرت صاحب کا شعر ہے، ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی، پھلاں اتے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سندا جاوے. لیکن آپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میری بھی کچھ ہیں. اللہ، میں نے کہا تھا نا ایک گل یہ نہیں دسنی، بعد دساں گا. ڈاکٹر صاحب کو پتہ میرے دونوں گردوں میں شدید درد تھی، لیکن یہ سید افاق کی برکت ہے کہ نہیں تقریر ہو گئی. میرے دونوں گردوں میں شدید درد تھی. اللہ جن کے گھر کھانا کھایا ہے یہ گواہ ہے، میں صرف تھوڑا جا شور پال لیا. اللہ مجھے کہتے رہے ہیں حضرت ابھی کھا لو، ابھی دونوں میں شدید درد تھی. آج کل ذرا پانی ظاہر ہے کم ہے، تو پھر چلو کوئی نہیں، ایس بہانے اور گناہ معاف ہو جان گے. ہے بھی کہڑے تھوڑے نے، واہ ہی نہیں. اس لیے پتر اللہ سلامت رکھے. یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ پتر ان کو بیچا جائے. میں حضرت صاحب، میرے بڑے حضرت صاحب بڑا ہی بولے اور سونا بولے. اگر آپ کا سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہو آپ تصدیق کروائیے گا. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. بابا اتنا کہ بولیا، لیکن کہتے ہیں جیسے جیسے عرفان بڑھتا ہے کلام کم ہو جاتا. اے نہیں کہ انہاں کل کو لفظ مک جاندے نے، نہیں، انہوں نے سامنے نظر آن لگ پندے. یہ چسکا لانا ہے، عمل دی نیت ہی نہیں کسی دی. بابا چپ کر گیا. میں قبلہ ایک دفعہ ہم ایک جنازے پہ گئے، مجھے حضرت نے فرمایا مولوی جی جنازہ پڑھان چلی. سیالکوٹ کی ایک امیر شخصیت تھی، اور آپ کو پتہ ہے پھر امیروں کے جنازوں پہ رش بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ جناب پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں. ہم آ گئے، 5 منٹ رہتے تھے ابھی نا جنازہ کا جو ٹائم تھا، مثلا 2 کا ٹائم تھا، ابھی 1:55 ہوئے تھے. وہ کسی نے عرض کی حضور کو گل سنا دیو، چپ. 3 منٹ رہ گئے، پھر وہ بندہ کہندا ہے حضور کو گل سنا دیو، چپ. 1 منٹ رہ گیا، پھر کہندا ہے بندہ حضور کو گل سنا دیو، چپ. میں کیونکہ پہلی صف میں تھا، خادم مرید پوتا مرید، میرے دل میں بھی خیال آیا بھلا حضرت کو گل سنا ہی چھڑ دے، ساڈا کام ہی گل سنانا ہے، اور ساڈا کی کام ہے. جنازہ پڑھایا، دعا کی تھی. اب کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی، خانقاہ واپس آئے، حضرت نے کو توجہ فرمائی، کوئی انی ہمت آ گئی کہ زبان تک گل آ گئی، باقی میرے چاہ نہیں ہمت کوئی نہیں. میں نے عرض کی میں حضور 3 باری لوگوں نے آکھیا سی تے گل نہیں سنائی تسی. پنجابی بولتے تھے اور بڑی سونی پنجابی بولتے. وہ مجھے تو جواب دیا نہیں، میرے سوال سے سوال نکالا. فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی گل سنایا، میں حضرت نے لوگوں نے کو سیکھ لینا سی.
ہوئے 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 کتنے باریک تھے آپ. فرمانے لگے مولوی جی جیڑی میت مونڈے تے چک کے لے آئے سن اودے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں, میں انہاں نوں کی سکھانا ہے. وہ بابا اتنا باریک تھا. اب فرمایا کرتے تھے موضوع بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, ورنہ موضوع اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے نام کمایا جائے. تو پتر گلاں تے بڑیاں آندیاں نے. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی تقریر کی تھی نا, وہ میں نے وہ بڑی مشہور کتاب سی, ویکھو اج کس طرح نام بھول گیا دا, ابرار خطابت, شاہ جی زندہ باد. میں نے ابرار خطابت سے کی تھی, تو میں نے یاد ہے ابرار خطابت جو سیدہ پاک کا زہرا ہی موضوع آتا ہے. ظاہر ہے جی ابتدا میں تو اتنی ہوتی نہیں استعداد کہ بندہ ڈائریکٹ ہی اخذ کر لے حضرت, تو پھر ابرار خطابت ہی زندہ باد ہے. مجھے پتر سارے موضوع آتے ہیں, یہ نا مجھے موضوع نہیں آتے کوئی, کیونکہ سجے بھی سید پاک بیٹھے نے, کھبے بھی. آخری بات جی, بات ختم. میں شاہ صاحب کہندے نے ننگیاں تاراں نوں نہیں چھیڑی دا پتر, لیکن مینوں پیڑی عادت ہے, پھر چھیڑ کے پھر رگڑا بھی لگتا ہے, چنگا لگتا ہے. ویکھ لو نا 41 سال عمر پر وٹے بھی چٹے ہو گئے نے بابے. ایسے تو تسی کہو گے نا, ساڈے ایک درویش نے میرے پیر بھائی, انہاں ساری رات نہیں سوندے. میں انہوں نے کہا میں حضرت نیندر نہیں آندی. کہنے لگے ایک دن میں حضرت صاحب نے کہا حضرت ادھی رات نیندر آندی ہے تے ادھی نہیں آندی. فرمان لگے اس بعد ہوں ادھی بھی نہیں آندی ہے. یہ بابے تے آئندے ہوندے نے. وہ مینوں عادت ہے بڑ بولا وا تے وہ چھڑ. میں ایک دن شاہ صاحب جنہوں نے آکھیا نا کھان تو میں عرض کر بیٹھا, میں حضور کو نصیحت فرماؤ. میں تو ایویں آکھیا سی, مینوں کی پتا میرے نال آیا ہونی. اکھاں سرخ ہو گئیاں, پکھن لگ پئیاں اکھاں, اکھاں جو تھرو آ گئے. مجھے فرمانے لگے مولانا جب بھی کہیں بیان کرنے جائیں تو یہ سوچ کے بیان کیجئے گا کہ آپ کی گفتگو یہ صرف سامنے بیٹھے نہیں سنیں گے, آپ کی گفتگو مدینے والی سرکار بھی سنیں گی. اسی وقت سماعت کریں بعد میں کریں یہ ان کی مرضی ہے, لیکن وہ آپ کی گفتگو سماعت کریں گے کہ اج گیا سی تے میری امت نو کی کہہ کے آیا, اج گیا سی تے میری امت نو کی کہہ کے آیا. میری امت نو اللہ وال بلایا, میری امت نو قرآن دی دعوت دیتی, میری امت میرے طریقے میری محبت وال بلایا. پتر موضوع سارے ہی آندے نے, کیڑے نہیں آندے سن, لیکن بس جدو بعید ہے امت کا جب حال دیکھتا ہوں تو پھر خود اجمیں ڈور نہیں آپس کی انہوں تسی کہندے گنجل پہ جاندا ہے. میرے موضوع دا گنجل پہ جاندا ہے, کیا بولوں کیا چھوڑوں. اچھا چل اے سنانا میں, ہو سکتا ہے لال پاسے آ جائے, چل اے سنانا میں, ہو سکتا ہے نمازی ہو جائے. میں تیری تو بہنا میرے موضوع دا گنجل پہ گیا اندر, خود سمجھ نہیں آتا سارا کچھ ہی ہے پتہ. اس لیے بھائی اللہ دا واسطہ جے کہندے تو ایک ایک دے پیری ہاتھ لا لینا, اپنے اللہ والا ہو پتر, اپنے اللہ نو راضی کرو بچے, اپنے اللہ نو راضی کرو بچے. بڑی بے وفا دنیا ہے, بہت بے وفا بچے, نہ پھسو اینا بچے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر, نہ پھسو پتر. کچھ بھی نہیں ہونا ہے, جنہ مرضی کر لے, کرنا ہی اللہ اور اللہ دے رسول لئی, اینا لئی نہیں کرنا, لیکن جنہ مرضی کر لے. پتہ ہے نا نینڈ تے ساڑے نہ کی کرنا ہے, انہوں نے تینوں مینوں دب کے آ کے سارے انکار کٹھیاں ہو کے سب تو پہلا کام میں کرنا ہے روٹی کھان گے سارے بہ کے. اے ہی تیری میری اوقات, اے ہی تیری میری, تیرے میرے لیے کسی نے ایک وقت دی روٹی بھی وہ انہاں لیے اللہ چھڑ چھڑے. اے دے لیے پتر داڑھی نہیں رکھن ڈیا تو اینو سونا لگن لئی, ایک وقت دی تیرے لیے کسی نے روٹی نہیں چھڈنی ہے. ایسے لیے تو پھر پتر محمد بوٹا گجراتی رویا سی نا, وہ کہندہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, ہجونا بھی بازیاں, جڑے کہندے سی مران گے ہجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.